اللہ 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 اللہ۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل جی۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دیر ہو جاتی ہے مجھے کیونکہ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں، میرا اپنا بیوٹی کلینک بھی ہے، تو اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی بزی تھی، اس لیے آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر پائی۔ آج میں اس لیے آئی ہوں کہ آج مجھے پتہ چلا جی ریا چکرورتی، سشانت سنگھ کیس جو چل رہا تھا، آج وہ فائنلی ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں کیا لینا دینا، انڈیا کی ہم کیوں بات کریں، لیکن بات معاشرے کی میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، اور اسپیشلی ہمارے مسلمانوں میں اس کو حرام اسی وجہ سے قرار دیا گیا ہے کیونکہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک لباس ہوتا ہے، اور انسان جب شادی کرتا ہے تو وہ سب سوچ سمجھ کے شادی کرتا ہے، فیملی دیکھ کے شادی ہوتی ہیں۔ وہ نبھے نہ نبھے یہ نصیب کی کہانی ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن لیونگ ریلیشن شپس میں بہت سارے جو ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ہمارا مغربی کلچر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، یہ اچھا نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ اگر سشانت سنگھ کا کیس میں اگر آپ غور کریں تو یک ایک سال پہلے وہ لڑکی ان کی زندگی میں آئی، اور اس کے بعد اس نے پرانا اسٹاف بھی نکال دیا، نیا اسٹاف رکھ دیا، بہنوں کو دور کرنے کی کوشش کی، باپ کو دور کرنے کی کوشش کی، جھوٹے الزامات لگائے، حتیٰ کہ ایک انسان مر چکا ہے۔ جب ایک انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو اسپیشلی جب وہ جا چکا ہو اس دنیا سے، تو اس کی باتیں اس طرح نہیں کرتا، بلکہ جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرتا۔ تو اس بندے کے اندر وہ باتیں نہیں تھیں جس میں انہوں نے بہتان لگائے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا، بیمار تھا، اور وہ ڈرگس لیتا تھا، جبکہ یہ خاتون خود ڈرگس جو ہیں وہ دیا کرتی تھیں اسے۔ اور اب جو وہ پکڑی گئی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ جی میں 25 لوگوں کے ایسے بالی ووڈ کے ایلیٹ کلاس کے ایکٹرز کے نام لوں گی جو کہ اگر میں پھنسوں گی تو وہ بھی نہیں بچیں گے۔ اور ریا چکرورتی کو کافی بچانے کی کوشش کری تھی ممبئی پولیس نے کہ جی یہ تو جو ہے نا یہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب وہ سی بی آئی جو ہے وہ آئی اور اس نے جب دیکھا اس کیس کو تو کڑی سے کڑی جڑتی گئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی اوپر والا ضرور ساتھ دیتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈاکٹر مہا مرڈر کیس کی۔ وہ بھی اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اور جو کہ ڈاکٹر بن چکی ہو، اور اس کی زندگی میں بھی ایک لڑکا آتا ہے، لیونگ ریلیشن شپ۔ فار گاڈ سیک یار، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی آزادی اپنے بچوں کو دی ہوئی ہوتی ہے، ہم نے اسلام کے بارے میں شاید انہیں اس طرح اویئر نہیں کیا ہوتا جس طرح ہمیں ان کو تعلیمات دینی چاہیے کہ بیٹا یہ اچھا ہے، بیٹا یہ برا ہے۔ آج باپ جو ہیں وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اس کے پاس شاید جنید خان کے پاس نازیبہ تصویریں تھیں میری بیٹی کی جس سے وہ بلیک میل کرتا تھا، تو آیا ایسا کیا ہی کیوں؟ ایسے لوگوں میں بیٹھنا ہی کیوں ہے؟ ایسے صحبت ہم نے کیوں اختیار کی کہ وہ بلیک میل کریں؟ ٹھیک ہے، جب ہم غلط لوگوں میں بیٹھیں گے تو اس کا رزلٹ غلط ہی ہوگا۔ اس لیے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کیجئے۔ مولا علی کا قول ہے کہ جی دوست جو ہوتے ہیں، اچھے دوست عطر کی طرح ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتے ہیں، اور برے دوست کوئلے کی طرح ہوتے ہیں، ہاتھوں کو کالا کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب بھی ہم دوستی رکھیں یا ہم اپنے شریک حیات کا چناؤ کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسا انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے یا نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کہیں سگریٹ کا عادی تو نہیں، وہ کسی ڈرگ کا عادی تو نہیں، وہ کسی نشے کا عادی تو نہیں۔ یہی سیم کیس مجھے لگا کہ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو ڈرگ دیے گئے، وہاں پر سشانت سنگھ راجپوت کے فادر نے کہا کہ میرے بیٹے کو ریا جو ہے وہ ڈرگس دیتی تھی۔ ٹھیک ہے،
تو یہی وجہ ہے کہ ہم لیونگ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو امریکہ میں بھی 90% لوگ ناخوش ہیں جو لیونگ ریلیشن شپ میں ہیں. بریک اپ ہو جاتے ہیں 4 مہینے 6 مہینے سال، اس کے بعد کوئی اور آ جاتا ہے. پھر وہ عورت جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے ملٹیپل ریلیشن شپ کے بعد جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتی ہے تو وہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اتنا جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں، یہ بوائے فرینڈ ہے، یہ گرل فرینڈ ہے، یہ اچھا لگتا ہے. کوئی ٹک ٹاک پہ وہ تو میرا فرینڈ ہے، وہ تو میری فرینڈ ہے. پسند کرنا غلط نہیں ہے، ہمارے مذہب میں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی نے بتایا ہے کہ آپ پسند کر سکتے ہیں، لیکن احسن طریقے سے اپنا پرپوزل بھیجیں. حتیٰ کہ حضرت ختیجہ جو تھیں انہوں نے خود اس رشتے کے لیے جو ہے وہ مطلب بھیجا تھا کہ مجھے یہاں شادی کرنے کا مطلب اگر ہو سکتا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون بھی اپنے رشتے کا پرپوزل کسی کے ذریعے بھیج سکتی ہیں یا خواہش کا ارادہ کر سکتی ہیں کہ میری یہاں خواہش ہے کہ میری یہاں شادی ہو جائے. تو آپ لیونگ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس وقت اس جنریشن میں اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اتنا اس کو عام کر دیا ہے کہ میں جتنا بھی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتی ہوں عجیب و غریب خبریں ہوتی ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے. اور بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اسپیشلی مسلمانوں. پلیز آپ قرآن پاک صحیح سے ایک دفعہ ترجمہ کر کے پڑھ لیں، آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں گے. آپ اپنے سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے بنانی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. صرف ایک دفعہ اس کو ترجمہ سکون سے اطمینان سے سمجھ کے اس کو پڑھ لیں بس، تو آپ میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں، میں بھی تھی ٹینیجر، مجھے نہیں اتنا کوئی وہ تھا، پڑھ لیا ٹھیک ہے، کسی نے بتا دیا ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ میں نے قرآن شریف کو جو ہے وہ بیٹھ کے مطالعہ کیا ہو. جب آہستہ 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 پڑھتی چلی گئی تو پتہ چلا اچھا تو اس سے پہلے جو بھی زندگی ہم نے گزاری، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی روزے رکھے، کبھی روزے چھوڑ دیے، کبھی بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کبھی ایگو میں آ گئے کہ نہیں جی میں نے تو ماننی نہیں ہے بات. تو وہ تمام چیزیں جب میں پڑھتی چلی گئی تو ان چیزوں کو، ان بیماریوں کو میں نے اللہ کی مدد سے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی مدد سے وہ بیماریاں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی گئیں. تو جب آپ اللہ سے کنیکٹ ہوں گے، اللہ سے ایسا کنیکشن کر لیں کہ آپ اس سے باتیں کیا کریں کہ اللہ پاک مجھ میں یہ برائی بھی ہے، مجھ میں یہ بھی ہے، پلیز اس برائی کو میرے اندر سے نکال دیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو بس میں تو سب کے لیے یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے، ہدایت دے. اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.